بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل نسیم رضا اظہری کے معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسیم رضا اظہری آپ کے درمیان ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، بہت جگہ آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ بے شمار مرتبہ ہماری زندگی میں امام اللہ مسئلہ سامنے آیا۔ اکثر ائمہ کے ساتھ یہ حالات پیش آتے ہیں کہ جب امام مصلی پر بیٹھتا ہے نماز پڑھانے کے لیے اور نماز پڑھا کے جب فارغ ہوتا ہے تو مصلی کا کونا اگر امام نہیں موڑتا تو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد مصلی کا ایک کونا موڑ دینا، اسے لوگ اہم سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں۔ کیا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے؟ کیا مصلی کا کونا موڑنا ضروری ہے نماز پڑھنے کے بعد؟ تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دینی باتیں سیکھتے رہیے۔ اور اگر میں یہ گزارش کروں گا، ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آپ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے حوصلہ افزائی فرما دیں۔ تو مسئلہ یہ ہے، مصلی کا کونا موڑنا کیسا ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد مصلی کا کونا موڑنا کیسا ہے؟ اسے لوگ اہم سمجھتے ہیں۔ عوام میں بات بہت مشہور ہے اور عوام کہ کچھ افراد ہی کہتے ہیں کہ صاحب اگر مصلی کا کونا نہیں موڑا تو اس پر شیطان نماز پڑھے گا۔ کیا شیطان نماز پڑھتا ہے؟ کیا شیطان کا کام نماز پڑھنے کا ہے؟ شیطان کا کام نماز پڑھنے کا نہیں ہے۔ شیطان کا کام تو یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے جائے اس کو بھی روکے۔ پھر دوسری بات یہ، کیا شیطان کو مصلی اچھا لگتا ہے؟ امام کو مصلی پہ نماز پڑھے گا آگے؟ وہ پوری مسجد ہے بھائی، قالینیں بچھی ہوئی ہیں بڑی اعلیٰ اعلیٰ قسم کی مسجدوں میں، پھر وہ مصلی پہ کیوں آتا ہے؟ دیکھیے یہ خرافات ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی کتاب کے اندر اس طرح کا کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے۔ یہ اپنی مرضی کے اوپر ہے، آپ مصلی کا ایک کونا موڑیں یا پورا مصلی موڑ کے رکھ دیں یا پورا بچھا رہنے دیں۔ مصلی کی حفاظت کے لیے مصلی کو موڑ کے رکھ دینا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ بہتر ہے مصلی گندا نہ ہو، مصلی پہ کوئی گندگی نہ ہو، مصلی خراب نہ ہو، اس اعتبار سے مصلی کو موڑ کے طے بنا کر رکھ دینا یہ تو ٹھیک ہے، رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اس کو ضروری سمجھنا کہ مصلی کا کونا موڑنا ہی موڑنا ورنہ شیطان نماز پڑھے گا، تو یہ بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے۔ اس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کتاب کے اندر ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ صاحب نماز پڑھنے کے بعد مصلی کا کونا موڑنا ضروری ہے۔ لیکن امام تو بیچارہ موڑتا نہیں کہ اس نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن عوام نہ جانے یہ مسئلے کہاں سے پڑھ کے آتی ہے۔ امام نماز پڑھائے گا اور اٹھ کے اپنا چلا جائے گا، جب امام آ کے دیکھے گا تو کونا موڑا ہوا ملے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کی اپنی سمجھ ہے، وہی سمجھتے ہیں مصلی کا کونا موڑنے والے کہ یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، کہ امام صاحب غلط کر رہے ہیں، امام صاحب کو مسئلہ پتہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب امام مصلی پہ جا کے بیٹھا ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے، نماز کے مسائل جانتا ہے، تمام مسائل جانتا ہے، تو کیا اسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مصلی کا کونا موڑنا جائز ہے یا نہیں ہے، موڑنا چاہیے یا نہیں موڑنا چاہیے؟ تو اس لیے اگر مصلی کا کونا امام نے نہیں موڑا ہے تو کوئی اعتراض نہ کرے اور اپنی غلطی کا احساس کریں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مصلی کونا موڑا جائے یا مصلی کو اٹھا کر رکھا جائے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو مصلی کونا موڑ دیں یا پورا مصلی ہی موڑ دیں، لیکن کسی بھی امام پہ کوئی اعتراض نہ کرے، کسی بھی عالم پہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ صاحب وہ کونا نہیں موڑتے مصلی کا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے مسئلوں سے بچنا چاہیے، کہ آگے چلنے کے بعد یہ مسئلے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوں گے وہ اس کو جڑ پکڑ لیں گے اور یہ کہیں گے صاحب یہ تو ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ اس لیے بچنا چاہیے اور مصلی پورا اٹھا کے رکھیں، اگر اٹھا کے رکھنا ہے تو طے بنا کے رکھیں، لیکن کونا موڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تمام آفات ناگہانی سے مولا محفوظ فرمائے۔ آخر میں ایک اہم پیغام بھی آپ سنتے جائیں، وہ پیغام یہ ہے کہ ہمارے یہاں تمام ہی بیماریوں کا علاج دیسی جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ مردانہ طاقت، دھات، لیکوریا، شوگر، بواسیر، گٹھیا اور تمام دیگر بیماریاں۔ اگر آپ کسی بیماری میں گرفتار ہیں تو آپ رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ علاج ہو جائے گا۔
خاص کر ہمارے یہاں پر مردانہ طاقت کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے نادانی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا ڈھلتی ہوئی عمر کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں اور آپ کما حق ہو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ شرمندہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، آپ ہم سے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور پورے بھارت میں جہاں بھی آپ چاہیں گے دوائی آپ کو پہنچا دی جائے گی۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں پروردگار ہم سب کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔